بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میرا تعلق معلوم جبہ سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکیلوتی اولاد ہوں۔ میرے ماں باپ ڈاکٹر تھے اور ان کی یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی بھی ڈاکٹر بنے۔ میں پڑھائی میں زیادہ اچھی نہیں تھی۔ صبح اسکول جانے کے لیے اٹھانا میرے والدین کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ میری ماں مجھ سے کہتی کہ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹروں کی اولاد نالائق نکلی۔ تم ہمیں خاندان والوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل چھوڑ دو۔ میں نہیں چاہتی کہ خاندان والے کہیں کہ خود تو ڈاکٹر تھیں لیکن بیٹی کو ان پڑھ رکھا۔ میری ماں کی صبح کی روٹین تھی کہ وہ مجھے جگانے سے زیادہ ڈراتی تھیں۔ ان کا ہمیشہ یہی مسئلہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں کیا چاہتی ہوں، کیا سوچتی ہوں، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کی بیٹی نے کمال کر دیا، ٹاپ کیا، لوگ اسے کم نہ سمجھیں، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ میرا مسئلہ کیا ہے، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنی زندگی اور سماجی مصروفیات میں وہ اس قدر مگن تھیں کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے ترستی رہتی۔ ان کا دوستوں کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ انہیں گھر یا میرے لیے وقت نہیں تھا۔ انہیں بس یہ یاد رہتا کہ اسکول سے چھٹی ہے، ٹیسٹ میں نمبر کتنے آئے، فیس جمع ہوئی یا نہیں۔ لیکن اس سب میں میری خوشی کہاں تھی؟ وہ کہیں کھو گئی تھی۔ میں ان کے ساتھ لمبی باتیں کرنا چاہتی تھی، لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ بارش میں کاغذ کی کشتیاں چلانی تھیں۔ میں اپنی دوستوں کے قصے سننا چاہتی تھی، ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری بار کب میں نے ان کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میری ضرورتیں پوری کر کے انہوں نے مجھے ہر خوشی دے دی۔ شہر کے مشہور کالج میں داخلہ دلا کر وہ سمجھتی تھیں کہ وہ ایک اچھی ماں ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے اور اسے ماں کے ساتھ ساتھ ایک سہیلی کی بھی ضرورت ہے۔ ان کی بیٹی کو ڈر لگتا ہے اور ان کے جانے کے بعد وہ انہیں یاد کر کے روتی ہے۔ میری ماں نے مجھے تنہائی دی تھی جو میری ذات کو نگل رہی تھی، میری شخصیت کو مسخ کر رہی تھی۔ میرے والد کی اپنی الگ دنیا تھی۔ ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ وہ شہر کے بڑے اور مہنگے ڈاکٹر ہیں۔ انہیں اپنے نام کے آگے ڈگریوں کو بڑھانے کی ضد تھی۔ اسی لیے وہ رات گئے گھر لوٹتے اور اپنی مصروفیات میں گم ہو جاتے۔ میرے والدین رات دن شہرت اور پیسوں کے پیچھے دوڑتے رہے۔ میری ایک دوست کے والدین بھی ڈاکٹر تھے لیکن ان کی روٹین مختلف تھی۔ ایک رات کی ڈیوٹی کرتا اور دوسرا دن بچوں کے ساتھ ہوتا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھتی، ان کی زندگی پر رشک کرتی۔ جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں پاس ہو گئی، لیکن میرے والدین کے لیے میرا پاس ہونا کافی نہیں تھا۔ ماں آئیں تو بہت طعنے دیے کہ سارا دن کارٹون اور فلمیں دیکھتی ہو، پڑھائی کا کچھ پتہ نہیں، تم نے میری ساتھیوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی۔ میں کیا کہوں کہ میری بیٹی مشکل سے پاسنگ مارکس لے سکی۔ اگلے دن پاپا نے کہا کہ انہیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گی۔ شکر ہے کہ پاس تو ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ میرے والدین مجھ سے بنانا کیا چاہتے ہیں۔ ایک کو اپنی ناک کی فکر ہے کہ وہ بلند رہے اور دوسرے کو یقین ہی نہیں کہ میں پاس ہو گئی۔ میں کمرے میں گھنٹوں روتی رہی لیکن میرے آنسو بھی میری طرح بے بس تھے جنہیں کوئی نہ سمجھتا۔ کالج میں داخلہ ہوا تو لگا کہ زندگی یہی ہے۔ مجھے کالج بہت اچھا لگا۔ پہلے دن ہی میں نے دوست بنائے۔ جو باتیں کرنے کے لیے میں ماں کا انتظار کرتی تھی وہ اب اپنی دوستوں سے شیئر کرنے لگی۔ مجھے ان کی طرح ماڈرن بننا اچھا لگتا تھا۔ میں ان کے ساتھ شاپنگ پر جاتی، دل کھول کر شاپنگ کرتی۔ میں نے خود کو بہت بدل لیا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تھی، یہ بات میری دوستوں نے مجھے احساس دلایا۔ وہ میری تعریفیں کرتیں اور کہتیں کہ مجھے ماڈلنگ یا ایکٹنگ کی طرف جانا چاہیے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ ایک دن کالج سے لوٹی تو ہماری ملازمہ نے بتایا کہ ماں اور پاپا کی زبردست لڑائی ہوئی ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ کسی سے اس بارے میں پوچھ سکوں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ لاؤنج سے لڑائی کی آوازیں آنے لگیں۔ میں دوڑ کر باہر نکلی تو دیکھا ماں اور پاپا ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ میری ماں کہہ رہی تھیں کہ پاپا ورک شاپ کے بہانے اپنی ساتھی ڈاکٹر عالینہ سے ملتے ہیں، اور پاپا کہہ رہے تھے کہ ماں اپنی دوستی چھپانے کے لیے ان پر الزام لگا رہی ہیں۔ پاپا کو ماں کے دوستوں پر پہلے بھی اعتراض تھا۔ ماں انہیں ایک دقیانوسی مرد سمجھتی تھیں،
لیکن یہ بات اتنی بڑھ جائے گی یہ نہیں معلوم تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے والدین اپنی لڑائی میں مجھے ہی نہ بھول جائے، اور یہ ڈر سچ ہو گیا۔ ماں پاپا کا جھگڑا روز بروز بڑھتا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو قصوروار سمجھتے اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا چاہتے۔ اس چکر میں وہ یہ بھی بھول جاتے کہ ان کی لڑائی کا مجھ پر کیا اثر ہوگا۔ پھر یہ لڑائی اس موڑ پر آ گئی کہ انہوں نے الغاؤ کا فیصلہ کر لیا، اور اس بار بھی وہ مجھے بھول گئے۔ میری ماں اپنا ضروری سامان لے کر گھر سے چلی گئیں۔ پاپا نے انہیں طلاق دے دی۔ اگلے دن ماں کو یاد آیا کہ وہ مجھے بھول گئی ہیں۔ میں اس گھر میں رہ گئی تھی۔ ماں نے کال کی اور کہا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں۔ انہوں نے ایڈریس بھیج دیا۔ میں نے کہا کہ میں آؤں گی، لیکن فی الحال یہیں ٹھیک ہوں۔ میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں نے اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی اکیلوتی اولاد کا بھی نہیں سوچا۔ وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھے۔ پاپا سے سامنا ہوتا تو وہ کہتے کہ دیکھا تمہاری ماں نے کیا کیا۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی۔ میں نے خاندان کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کی، اسے پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، اور وہ احسان فراموش مجھے چھوڑ گئی۔ میں نگاہیں جھکا لیتی جیسے ماں کی بے وفائی کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں ایک دو بار ماں سے ملنے گئی، لیکن وہاں جو شخص ان کے نام سے جوڑا جا رہا تھا وہ اس گھر میں تھا۔ 2 بار گئی اور 2 بار اسے وہاں دیکھا، لیکن میرا دل اس دن ٹوٹ گیا جب ماں کے نکاح کی خبر اخبار کی سرخی بنی۔ ماں نے اس شخص کو چن لیا جو ان کی بربادی کا ذمہ دار تھا۔ انہوں نے سچ کر دیا۔ اگر یہ جھوٹ بھی تھا تو اب سچ ہو گیا۔ پاپا نے وہ خبر پڑھ کر مجھے دیکھا اور کہا کہ دیکھا میری بات سچ تھی، یہ عورت بہتر سے بہترین کی تلاش میں تھی۔ میں ماں سے ملنے گئی تو ان سے جھگڑے سے خود کو روک نہ سکی۔ میں نے کہا کہ یہ سب تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا، تم یہی چاہتی تھیں۔ اس نے سوچا کہ گھر سے نکال دے گا، سب کچھ چھین لے گا، لیکن دیکھو آج میرے پاس پہلے سے زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنا شاندار بنگلہ دکھایا، اور میں ان کے چہرے پر یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں ان کی بدقسمت بیٹی کی فکر کی کوئی لکیر تو نہیں۔ اپنی دوست کی سالگرہ تھی، میں نے اس کے لیے تحفہ لیا اور ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کا گھر اس طرح سجا تھا جیسے کوئی شادی ہو۔ میں نے مسکرا کر سامنے دیکھا۔ میں نے اپنی نامکمل زندگی کی حسرت کو مسکراہٹ کے ساتھ چھپایا۔ اس کی مکمل فیملی کو دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف بڑھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھے اپنے والدین کے پاس لے گئی۔ میری دوست کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی ماں کے نکاح کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ وہ اور میری ماں ایک ہی ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ مجھے تو 1 سال سے پتا تھا کہ تمہاری ماں اس ہارٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ ہیں۔ دونوں کا 1 منٹ مشکل سے گزرتا تھا، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں پر باتیں کرنے کی؟ جب چاند چھپتا ہے تو سب کو دکھائی دیتا ہے۔ میں نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ میں تیز تیز قدموں سے باہر چلنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میری دوست مجھے آواز دے رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی لہر آ گئی اور میں بری طرح کسی سے ٹکرائی۔ اگر اس نے مجھے نہ سنبھالا ہوتا تو میں وہیں گر جاتی۔ پاپا نے دوسرے شہر شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی تیاری میں مشغول تھے۔ میں چاہتی تھی کہ جانے سے پہلے ایک بار ماں سے مل لوں۔ مجھے ان سے پوچھنا تھا کہ کیا اس فیصلے کے دوران انہیں میرا ایک بار بھی خیال نہیں آیا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت عورت پاپا کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس عورت نے مجھ سے حال احوال پوچھا اور پاپا سے کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، لگتا نہیں کہ تم جیسے سنجیدہ آدمی کی بیٹی ہے۔ پاپا ہنسنے لگے اور میں سوچ رہی تھی کہ کب میں نے انہیں اس طرح ہنستے دیکھا تھا۔ پاپا اسے گھر دکھا رہے تھے اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم یہیں رہیں گے، شہر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ گھر بہت پیارا ہے، میں اسی گھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس رات میرا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ میرا باپ بھی اپنی نئی زندگی شروع کر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ زمانہ ان سے کیوں نہیں پوچھتا کہ ان کی جگہ میں کیوں کٹہرے میں کھڑی کی جاتی ہوں۔
گھر میں رونق ہو گئی تھی۔ پاپا نے کچھ خاندان والوں کو نکاح کی تقریب میں بلایا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا کر دعائیں دے چکے تھے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھی اس جوڑی کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے والدین نے مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ اس دن میں نے بھی اپنی زندگی اپنے طور پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میرے دوست بھی پڑھنے لگے اور ان میں سے کچھ تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں کہوں اور وہ میرے لیے سب کچھ لٹا دیں، لیکن مجھے نہ دولت کی ضرورت تھی اور نہ ان تھرڈ کلاس عاشقوں کی ناکام محبت کی۔ میرے لیے رشتوں پر بھروسہ کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ مجھے سب دھوکہ باز لگتے تھے، میرے ماں باپ کی طرح جو ایک دوسرے سے مخلص نہیں تھے۔ میں بس وقت گزار رہی تھی۔ اس دن بھی وہی کال آئی جو ہر ماہ ایک آدھ بار آتی تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح پوچھا کہ تم کون ہو؟ میرا نمبر کیسے ملا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ تم اس سوال سے نہیں تھکتی۔ میں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بولا کہ میں تو بس تمہاری خیریت پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم دوسروں پر بھروسہ نہ بھی کرو تو کبھی مجھ پر بھروسہ کرو تو مجھے یاد رکھنا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہاں تمہاری دال نہیں گلے گی۔ میں ایک پریکٹیکل لڑکی ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے دوستوں کے حلقے میں لڑکے بھی ہیں، لیکن میں اپنی حدیں جانتی ہوں۔ وہ بولا کہ اگر حدیں جانتی ہو تو سوچ کر بتاؤ، اسلام میں مرد سے دوستی کا کہاں ذکر ہے کہ یہ جائز ہے؟ اگر کچھ رشتے ناکام ہیں تو کیا انہوں نے اپنی زندگی شروع کر دی؟ تم نے اپنا کیا سوچا؟ کیا یہ ان کا حق نہیں تھا؟ تم بچی تو نہیں ہو، کیوں خود کو وہ بنا رہی ہو جو تم نہیں ہو؟ دوسروں کے ساتھ گھومنا پھرنا چھوڑ دو۔ یہ نہ صرف ان کے معاملات کو تمہاری طرف متوجہ کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو تمہیں سمجھدار سمجھتے ہیں انہیں بھی شک میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سب مت کرو، وہی بنو جو تم ہو، ایک الجھی اور سمجھدار لڑکی۔ میں نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، یہ تو پکی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں تو میں کسی سے شادی کر لوں گی، لیکن مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسی باتوں سے متاثر ہو کر میں تم پر بھروسہ کروں گی تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے فون کاٹ دیا اور اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ مجھے ایسے شخص سے بات نہیں کرنی تھی جو میرا آئینہ بن رہا تھا۔ میں بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، یہ بات سارے خاندان میں مشہور تھی، لیکن خاندان کے کسی لڑکے کو میں شادی کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں اس بارے میں سوچتی۔ میرے گھر پر ہر وقت لڑکوں کی لائن لگتی۔ میں سوچتی کہ کسی ایک دوست سے رشتہ جوڑ لوں، وہ مجھے سمجھے گا، لیکن پھر لگتا کہ سمجھنا بھی بڑی غلطی ہے۔ سمجھنا ہوتا تو 22 سال بعد میرے والدین الگ نہ ہوتے۔ میرے پاپا میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے کئی بار کہہ چکی تھیں، لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب ماں کے پاس جاتی تو وہ اپنے بھانجے کی بات کرتی۔ میں تنگ آ چکی تھی یہ باتیں سن کر۔ بالآخر میرے والدین نے مل کر میرے لیے ایک فیصلہ کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری ماں نے یہ فیصلہ پاپا پر چھوڑ دیا اور میری سوتیلی ماں خوش ہو گئی۔ میری شادی ایک کل اور جل آدمی سے کر دی گئی جسے دیکھ کر مجھے گھن آتی تھی۔ اس کے گھر میں آتے ہی میں نے اپنا رخ الگ کر لیا۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بھی مجھے یہاں لا کر بھول چکا تھا۔ شاید وہ بھی ایسی شادی نہیں چاہتا تھا۔ میں بہت دکھی تھی، مجھے اس سے نفرت تھی۔ میں اسے اپنے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ میں نے خود کو ہاسپٹل میں بہت مشغول کر لیا۔ وہاں میری ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی جو میری طرح خوبصورت تھا۔ اس کے اخلاق اور کردار نے مجھے متاثر کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ میری صحت کا خیال رکھتا، میری تعریفیں کرتا، ہر روز میرے لیے پھول لاتا۔ سارے ہاسپٹل میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی۔ اس نے سب کے سامنے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہوں۔ ویسے بھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس نے ایسی شرط رکھی کہ میں پریشان ہو گئی۔ وہ بولا کہ اگر میں ہوں تو تم اپنے شوہر سے اولاد لو۔ مجبوراً میں مان گئی، لیکن اس شخص کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا
جس کی صورت بھی میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارا۔ پھر ایک دن میں نے اسے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھتا، ہر ماہ میرا چیک اپ کروانے لے جاتا۔ جس ڈاکٹر سے میں محبت کرتی تھی وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے مجھے دوائیاں کھلاتا۔ میں کام میں مشغول ہوتی تو وہ وقت پر دوائیاں دیتا۔ مجھے روزانہ جوس پلاتا اور کہتا کہ مجھے صحت مند بچہ چاہیے۔ مجھے صحت مند بچے اچھے لگتے ہیں۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ میرے ساتھ تھا، جبکہ میری ماں مجھے تنہا کر چکی تھی۔ اس وقت مجھے اس کی ضرورت تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں مشغول تھیں۔ جب میری اولاد کی پیدائش ہوئی تو بچے کی شکل دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس لمحے میرا شوہر کمرے میں آیا تو قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ ڈاکٹر اور میرا شوہر دونوں ساتھ تھے اور مسکرا رہے تھے۔ میں نے بے یقینی سے دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگایا۔ وہ ڈاکٹر جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا میرے پاس آیا۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ بس، بچہ تو آخری سانسوں پر ہے۔ ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ ہمیں تو ایسا بچہ چاہیے تھا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہو، تاکہ اس پر تجربات کر کے ہم اس دنیا کے مشہور سائنسداں بن سکیں۔ میں حیرت سے ان دونوں درندوں کو دیکھ رہی تھی جو بچے کے بازو سے خون کا نمونہ لے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ وہ تو غیر تھا، تم اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے جھٹکے سے گریبان چھڑایا اور کہا کہ کیسی بیوی، کیسا بچہ؟ مجھے رشتوں سے نفرت ہے۔ تمہاری سوتیلی ماں ڈاکٹر فاطمہ نے اس کی اچھی قیمت وصول کی ہے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ ہاسپٹل نہیں، قبرستان ہے۔ یہاں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے۔ اس وقت بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں اس معصوم کو گود میں لینا چاہتی تھی۔ مجھے شرم بھی آ رہی تھی، میں خود بھی اپنے رشتے میں مخلص نہیں رہی تھی۔ اپنی محبت کی قیمت میں اپنا بچہ دینے والی تھی۔ بچہ کچھ دیر رونے کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میری گود بھی میری زندگی کی طرح اجڑ گئی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے ایک خفیہ جگہ پر قید کر دیا۔ مجھے وہاں 6 ماہ ہو گئے تھے۔ سورج کی روشنی مجھ پر حرام تھی۔ مجھے عجیب دوائیاں دی جاتی تھیں جن کے اثر سے میں گھنٹوں سوئی رہتی۔ وہ درندے پھر نظر نہیں آئے۔ ان کی جگہ ایک بوڑھی عورت تھی جو مجھے کھانا دیتی تھی، لیکن میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اسے دھکا دوں یا لڑ کر وہاں سے نکل جاؤں۔ میرے ہاتھ پر دن بدن زخم بڑھتے گئے۔ میرے ہاتھوں پر اتنی جھریاں تھیں کہ لگتا تھا میں 50 سے 60 سال کی بوڑھی عورت ہوں۔ ایک دن وہ دونوں درندے آئے، میرا چیک اپ کیا اور کہنے لگے کہ اب بھی نہیں، ابھی وہ وائرس تیار نہیں ہو رہا جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی۔ میں اس قید میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ جب ہم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بس دعا کی ضرورت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو مرنے والا اپنی آخری سانسیں کیسے گنتا ہوگا؟ میں بھی یہاں مر کر اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ موت کی تمنا حرام ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی میں موت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ زندگی موت سے بدتر تھی۔ میرے گرد رکھے گئے وہ عجیب کیمیکلز جو ایک خاص وقت پر میرے کمرے میں رکھے جاتے، میں زنجیروں کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ کئی دن کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ میری ٹانگ پر زنجیر سے زخم ہو گئے تھے۔ میں بدقسمت ڈاکٹر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں خود کو اتنا بے بس کبھی نہیں پایا۔ میری آنکھوں کو روشنی کی عادت نہیں رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کو وہاں لایا گیا جو بے ہوش تھا یا شاید مر چکا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھا۔ میں نے سمجھا کہ کوئی مردہ ہی ہے۔ پھر وہی بوڑھی عورت آئی، مجھے انجیکشن دیا اور چلی گئی۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا کہ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کمرے کے دوسرے کونے میں وہی لڑکا زنجیر سے بندھا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف لٹک رہی تھی، لگتا تھا اسے بہت مارا گیا ہے۔ وہ کسی اچھے گھرانے کا لگتا تھا۔ اس کے کپڑے اور جوتے اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بولا کہ میں کہاں ہوں؟
اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کا چونکنا بنتا بھی تھا، مجھے دیکھ کر کوئی بھی ڈر جاتا۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ وہ رو رہا ہے۔ میں نے اسے زنجیر توڑنے کی کوشش کرتے دیکھا تو کہا کہ مت کرو، تم اسے نہیں توڑ سکتے۔ اس نے میری طرف دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ وہ روز زنجیر توڑنے کی کوشش کرتا اور میں یہی کہتی کہ مت کرو، تم اسے نہیں توڑ سکتے۔ اس دن بھی وہ کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نہیں تھکتے یہ کوشش کر کر کے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ تم نہیں تھکتی، روز ایک ہی بات کر کر کے۔ پچھلے 5 دنوں میں یہ پہلی بات تھی جو اس نے کی۔ میں بولتی رہتی اور وہ خاموشی سے سنتا رہتا، لیکن آج اس کے جواب نے میرے دماغ کے پردے پر کسی کی یاد کو جھنجھوڑا۔ مجھے کسی کی آواز یاد آئی جو میری خیریت پوچھتا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں لیکن ہونٹوں پر اس کی یاد نے مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اب بھی زنجیر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بولا کہ جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ ممکن نہیں تو ہم ہمت ہار دیتے ہیں، جینے کی امید توڑ دیتے ہیں۔ ہمت ہوگی تو امید ہوگی۔ میں نے کہا کہ زندگی کی ضرورت اور چاہت کسے ہے؟ مجھے تو جینا نہیں۔ وہ بولا کہ تو خود مرنا، مجھے بھی کہو کہ یہ مر جاؤں کی بھٹی ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس مشکل میں بھی وہ اتنا پر امید تھا۔ وہ بولا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو بوڑھی میرا سہارا بن۔ اگر تم نے ہمت نہ کی تو شاید یہی مرنا ہے، لیکن مجھے تو کہو کہ تم جہاں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور مجھے 2 سال پہلے کا وہ شخص یاد آ رہا تھا جس نے کہا تھا کہ کیوں وہ بن رہی ہو جو تم نہیں ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس نے زنجیر توڑ دی تھی اور اب کمرے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی کمرے کے پاس کسی کے پاؤں کی آواز آئی۔ وہ لڑکا اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور ایسا ہو گیا جیسے بے ہوش ہو۔ آنے والے وہی 2 درندے تھے، میرا شوہر اور وہ شخص جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ میں نے دکھ سے دونوں کو دیکھا جو میری طرف متوجہ ہوئے اور شاید اس لڑکے کو بے ہوش سمجھ کر اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن میں اس وقت حیران رہ گئی جب اس لڑکے نے اچانک ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ دونوں کو مار مار کر ادھموا کر دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ دونوں درد سے کراہ رہے تھے۔ اس لڑکے نے ان کی جیب سے موبائل نکالے اور کسی کو کال کی۔ میں سب حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پولیس آ گئی جو ان بے ہوش پڑے درندوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر فاطمہ کے گھر اور ہاسپٹل کو سیل کر دو، اسے بھی حراست میں لے لو۔ میں اپنی سوتیلی ماں کا نام سن کر حیران ہو گئی۔ وہ لڑکا مجھے وہاں سے نکال لایا۔ میں نے کئی ماہ بعد سورج کی روشنی دیکھی۔ مجھے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا جہاں میرا علاج ہو رہا تھا۔ وہ دونوں لوگ خطرناک دوائیاں بناتے تھے جن کے تجربات لوگوں اور بچوں پر کرتے تھے۔ اس لڑکے کا نام علی تھا جو ایک سائبر ڈپارٹمنٹ کا افسر تھا۔ اس نے جان بوجھ کر خود کو ان لوگوں کے حوالے کیا تاکہ میرے تک پہنچ سکے۔ میری ماں وہاں آئیں اور مجھے گلے سے لگایا۔ ہم دونوں بہت دیر تک روتی رہیں۔ یہ لوگ ڈاکٹری کی آڑ میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے تھے اور تمہاری سوتیلی ماں ڈاکٹر فاطمہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ علی نے سب کچھ پتہ لگایا۔ علی روز میرے لیے پھول لاتا، میرا خیال رکھتا۔ ایک دن میں نے کہا کہ تم نہیں تھکتے روز اس ڈیوٹی سے؟ وہ بولا کہ اگر ذمہ داری محبت سے نبھائی جائے تو تھکتے نہیں۔ میں نے کہا کہ اس محبت نے تمہیں کیا دیا؟ وہ بولا کہ محبت کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، محبت شرائط پر ہوتی تو میں کہتا۔ میں اور علی باہر سیٹل ہو گئے۔ اس کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی، زندگی کے گزرے دن بہت تکلیف دہ تھے، لیکن اس شخص کا ساتھ میرے ہر مرض کی دوا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں اپنی دوست کے گھر سے روتی ہوئی نکل رہی تھی، کسی سے ٹکرائی تھی اور اس نے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ علی ہی تھا۔ کچھ لمحے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں جن کی قید سے ہم نکل ہی نہیں پاتے۔ علی کی محبت بھی اس لمحے کی ڈور سے بندھی تھی اور میں اس لمحے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ علی مجھ سے ٹکرایا اور پھر مجھے ہر مصیبت سے اللہ کے حکم سے نکالتا چلا گیا۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔